تم تو چندہ لینے کے لیے پڑھتے ہو، کیوں جی گھیرنے کے لیے پڑھتے ہو، اور سنی جب بھی درود پڑھتا ہے اس کا عقیدہ یہی ہے کہ سنے نہ سنے مدینے والی سرکار کیوں جی یہ اعتقاد ہے کہ نہیں؟ ہم بیٹھے تو لاہور میں ہیں، حاضری مدینے پاک ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اب سنو حدیث پاک، نبی الانبیاء حبیب کبریاء علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا، کنت فی بطن امی، میں اپنی والدہ کے شکم اجر میں تھا اور کل میں قدرت کے چلنے کی آوازوں کو سنتا تھا۔ کل میں قدرت کے چلنے کی آوازوں کو، سمجھدار اس کا جواب دینا، جو ماں کے پیٹ میں رب کے کلمہ لطیف کے چلنے کی آواز سنتے ہیں وہ گنبد خضرا میں غلاموں کا درود بھی سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ مہربانی کر، بولو یار، ورنہ مائک آپ کے آگے رکھ دیتے ہیں، میں ویسے تقریر کر لیتا ہوں۔ بولو نا، پتہ لگے آپ آئے ہوئے ہو اور سنتے ہیں کہ نہیں؟ سننی جب بولے پتہ تو لگنا چاہیے۔ ایسے نہیں، ایسے نعرہ صحیح لگاؤ بھائی، نعرہ رسالت۔ اب دو کام ہمیں کرنے پڑیں گے، تقریر بھی کرو، نعرے بھی لگاؤ۔ نعرہ رسالت، پورے محلے کو پتہ لگنا چاہیے حضور کے غلام بیٹھے ہو۔ کیوں جی؟ داتا صاحب کی گنبد سے آواز پہنچتی ہوئے سلامی دیتی ہے، حضور کی بارگاہ میں جائے، اس شان سے۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں رسول تو 313 ہیں، پتہ نہیں تم نے کس رسول کو پکارا ہے۔ بڑے بڑے لکھاری ہیں، بڑے بڑے لکھنے والے، رسالے، کتابیں لکھنے والے، لائبریریاں بڑی ہیں، سندیں بڑی ہیں، جبے کبے بڑے ہیں، امامے بڑے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا شیخ الحدیث آ رہا ہے، اور جب آ رہا ہے تو آتے ہی کہتا ہے یا رسول اللہ مت کہو، یا رسول اللہ اب تیری سندیں دیکھیں، تیری لائبریریاں دیکھیں، تیری تبلیغ دیکھیں، ہمیں تو وہ مبلغ چاہیے جو اور کچھ کرے نہ کرے، اب اس کا یا رسول اللہ کا نعرہ تو لگائے، جو یا رسول اللہ کا نعرہ منع کرتا ہے، جو یا رسول اللہ کو روکتا ہے، وہ درود و سلام کو برداشت نہیں کرتا، جو محفل میلاد النبی میں فتویٰ لگاتا ہے وہ اور کچھ تو ہو سکتا ہے، سنی نہیں ہو سکتا۔ سنی وہی ہے جو ہر لحظہ، ہر لمحہ، ہر سانس حضور کی بارگاہ میں سلامی پڑھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی والدہ کے شکم میں تھا اور کل میں قدرت کے چلنے کی آوازوں کو سنتا تھا، جو ماں کے پیٹ میں رب کے قلم کی چلنے کی آواز کو سنتے ہیں وہ گنبد خضرا میں غلاموں کا درود بھی سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اب پھر آپ اس طرح بول رہے ہیں، سنتے ہیں کہ نہیں؟ میں چاہتا ہوں عقیدہ مضبوط ہو جائے، عقیدے کے سارے مجاہد بن جائیں۔ کہتے ہیں رسول تو 313 ہیں، تم نے کس رسول کو پکارا ہے؟ اب مسئلہ سن لو، جب بھی کسی اور رسول کو پکارا جائے گا اس کا نام لیا جائے گا، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، کیوں جی؟ عیسیٰ روح اللہ، اور جب یا رسول اللہ کہا جائے نام نہ لیا جائے اس سے مراد مدینے والی سرکار۔ سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سب نبیوں رسولوں کے کلمے اٹھائیں، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ داود و خلیفۃ اللہ ہیں۔ تو یہ رسول 313 میں سے، لیکن کلمے میں رسول کا لفظ نہیں آ رہا کسی کے۔ صفی اللہ ہیں، کلیم اللہ ہیں، خلیل اللہ ہیں، نجی اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، کلمے میں رسول کا لفظ نہیں آ رہا۔
کلمے میں رسول کا لفظ نہیں آ رہا، اور محبوب کا کلمہ اٹھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ہیں تو رسول ہے کہ کلمے میں رسول نہیں، اور محبوب کو کلمہ بھی وہ دیا گیا جس میں رسول کا لفظ موجود ہے۔ قدرت نے بتانا مقصود تھا، باقی رسول وہ ہیں جن کا کلمہ ساری امتیں پڑھتی ہیں، اور حضور ایسے رسول ہیں جن کا کلمہ سارے رسول پڑھتے ہیں۔ باقی نبی وہ ہیں جن کا کلمہ امتیں پڑھتی ہیں، اور حضور ایسے رسول ہیں جن کا کلمہ سارے نبی بھی پڑھتے ہیں، رسول بھی پڑھتے ہیں۔ رسول کا لفظ موجود ہے کلمہ طیبہ میں، اور باقی جو بھی کلمہ اٹھاؤ اس میں نقطے والے حروف موجود ہیں۔ صفی اللہ فے کا نقطہ، نجی اللہ نون جیم کا نقطہ، خلیل اللہ یہ کا نقطہ خے کا نقطہ، بے یہ کے نقطے، ابراہیم خلیل اللہ یہ کے نقطے، داود و خلیفت اللہ خا کا نقطہ، یا کا نقطہ، فا کا نقطہ، اور پھر عیسیٰ روح اللہ یا کا نقطہ، اور محبوب علیہ السلام نہ لا الہ الا اللہ میں نقطہ ہے، نہ محمد رسول اللہ میں نقطہ ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب فائدہ غور کرو اور پھر آپ اپنی قسمت پر ناز کرو۔ اللہ نے ہمیں کون سا رسول عطا فرمایا ہے؟ جب تک نقطوں والے رسول آتے رہے، نبی آتے رہے، اور جب نقطے ختم ہو گئے ادھر نقطے ختم ادھر رسول، ادھر یہ محمد الرسول اللہ ختم نبوت کی بھی دلیل ہے۔ یا اللہ پھر کیا کرنا ہوگا جب تیرا محبوب آئے گا؟ فرمایا محبوب ایسا ہے جو مصدق تصدیق کرنے والا ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ حضور رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں، حضور نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہمارے کمشنر چال چلن کی تصدیق کرتے ہیں جن کی اپنی چال چلن ٹھیک نہیں، کیوں جی؟ ہمارے سیٹسفائی کرنے والے ان کی اپنی چال چلن ٹھیک نہیں، جو ہماری چال چلن دیکھتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نبیوں کی تصدیق فرماتے ہیں، کیوں جی؟ وہ رسول کیسا ہوگا جو نبیوں کی تصدیق کرے؟ اب سنو صدیق اکبر کی شان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ ہم بڑی عجیب قسم کی قوم ہے، کوئی بغل گیری کرے، اچھلنا کودنا شروع کر دے، ہم بھی اچھلتے کودتے ہیں، قرآن پڑھیں تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اولئک هم المتقون والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو سچائی لے کر آئی، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی تقوی والے ہیں، یہی تقوی والے ہیں۔ وہ ذات جو سچائی لے کر آئی اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی تقوی والے۔ سچائی لانے والے حضور، تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق، تصدیق کرنے والے ابو بکر۔ جب سٹیج والے ادھر دھیان نہیں کریں گے تو پھر یہ سامنے بیٹھنے والے کیسے دھیان کریں گے؟ کیوں جی؟ خطیب کے ہاتھ میں جب ہوتا ہے مائک تو گاڑی جا رہی ہے، اگر سامنے سٹیئرنگ کے ساتھ بیٹھا ہوا بندہ سستی کر دے گا تو گاڑی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے۔ بے خبر ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، پورے طریقے سے بیٹھنا چاہیے۔ توجہ، ابو بکر صدیق حضور نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں اور حضور کی تصدیق صدیق اکبر فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے وہ دور، وہ وقت، زمانہ ابھی تک یاد ہے جب 360 جھوٹے خداؤں کی بستی میں میں نے وحدہ لا شریک کے توحید کا پرچم بلند کیا۔ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں جدھر سے گزرتا ہوں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں،
سب حضور کو دیکھتے ہی کہتے ہیں کذبتا، تو جھوٹا ہے، آمنہ کے لال تو جھوٹا ہے، عبد المطلب کے پوتے تو جھوٹا ہے، عبداللہ کے جائے تو جھوٹا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں جدھر سے گزرتا ہوں عورتیں بچے بوڑھے سب میرے گزرگاہوں میں جو بھی موجود ہوتا ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ 360 یہ جھوٹے کیسے ہو گئے، وہ ایک سچا کیسے ہو گیا، اور جو توحید لا رہا ہے وہ بھی جھوٹا ہے۔ حضور کو جھوٹا کہا گیا، کذبتا کذبتا کذبتا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کذبتا کی گردانوں میں، اس کذبتا کے شور میں ایک آواز جو مجھے صدقتا کہہ کے پکارتی تھی، وہ آواز میرے صدیق کی آواز، وہ آواز میرے صدیق کی۔ سب سے پہلے جس نے مجھ پر اسلام لایا اور ایمان کو قبول کیا اس وجود کا نام ابو بکر صدیق۔ ابو بکر، سارے بولو ابو بکر، آواز نہیں آ رہی، ابو بکر صدیق۔ یہ پہاڑا سنی بھول گئے، دیکھیں امام حسین کی تبرک محرم میں جب وہ بناتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو ہم بھی پکا لیتے ہیں، کیوں جی؟ ہمیں امام حسین سے جو تعلق ہے ان کو نہیں ہے جتنا ہمارا تعلق ہے امام حسین سے، ان کا نہیں ہے۔ پیٹ رونے ڈونے کا نام کربلا ہے، کربلا کے حضرت و اندوں کا افسانہ ہے غافل، یہ تو یادگار ہمت مردانہ ہے۔ چند دن پیٹ کر چند دن رو کر واویلا کر کے امام حسین کی محبت کا دعویٰ کر کے ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنے والے ظالم قسم کے انسانوں، تمہیں کیا خبر ہے ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کسی نبی کو ایسا ساتھی نہیں ملا جیسے میرے صدیق اکبر سے۔ کسی نبی کو ایسا ساتھی نہیں ملا۔ وہ حضور سے تو پوچھو ظالموں، تمہاری شکلیں، تمہاری تبلیغیں، تمہارا مبلغ علم کہاں لے جانا چاہتے ہو قوم کو؟ آؤ دربار مصطفیٰ میں، حضور کا دربار بہت بڑا ہے جس میں صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی المرتضیٰ بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں۔ کربلا والوں کا ذکر کرتے ہو، بدر والوں کا ذکر کون کرے گا؟ تمہارا دادا کرے گا؟ احد والوں کا ذکر تمہارا بابا کرے گا؟ آؤ وسعت قلبی کے ساتھ ہم تمہیں دعوت فکر دینا چاہتے ہیں، غلط راستے پہ حضور کی امت کو مت لے کر جاؤ۔ افہام و تفہیم کی صورت کس صورت میں ہو سکتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بن جاؤ، امام حسین کی غلامی بھی مل جائے گی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آؤ کربلا میں حضرت امام حسین کے ساتھ 5 شہزادے ایسے ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، جن میں ابو بکر ابن علی بھی ہیں، عمر ابن حسن بھی ہیں، عثمان ابن حسین بھی ہیں۔ پوچھو ان سے یہ نام ہیں کہ نہیں شہزادوں کے جو اہل بیت کے شہزادے تھے اور کربلا میں شہید ہوئے ہیں؟ میں کربلا محلہ میں پہنچا اور امام حسین کے مزار پر انوار پر جو جالی لگی ہوئی ہے، جالی غالباً سونے کی ہے یا لوہے کی ہے، تو اس پر سونے کا پانی ہے، اس میں جو شہداء کربلا کی 72 کی لسٹ موجود ہے، اس میں ابو بکر ابن علی کا نام بھی موجود ہے۔ کہو سبحان اللہ، اس پر بولنا چاہیے آپ۔ عمر ابن حسن کا نام بھی موجود ہے، عثمان ابن حسین کا نام بھی موجود ہے۔ جلال العیون ملا باقر مجلسی بہت بڑا مجتہد
اس کی کتاب اٹھاؤ، جلد دوم صفحہ 414 پر یہ ساری شہداء کربلا کی لسٹ اس نے آج سے صدیوں پہلے لکھی، اور اس میں ابو بکر ابن علی کا نام بھی لکھا، عمر ابن حسن کا نام بھی لکھا۔ بتاؤ یہ نام محبت سے رکھے کہ دشمنی سے؟ سارے بولو، اور یار بولو تو صحیح، ناراض ہو جانا بعد میں۔ ابو بکر ابن عمر ابن عثمان ابن، سنیو اپنے عقیدے کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ حضرت امام حسین نے اپنے شہزادے کا نام عثمان رکھا، محبت سے رکھا کہ دشمنی سے رکھا؟ سارے بولو، ماننا پڑے گا۔ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے محب تھے، ایک دوسرے کے وفادار تھے، ایک دوسرے کے جانثار تھے، بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتے دار۔ حضرت عثمان غنی کی شان پتہ ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہو وَأَشْبَهُ مِن جَدِّكِ إِبْرَاهِيمَ وَمِن نَبِيكِ محمد، اپنی شہزادی کو متنبہ کیا، متوجہ کیا اور توجہ دلائی۔ دسترخوان پر رسول پاک کے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام نے دعوت فرمائی اپنی شہزادی کی، حضرت رقیہ کی۔ جب بھی داماد اور بیٹی بیٹھے ہوں تو ہم داماد کے سامنے اپنی بیٹی کی تعریف کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے تعلیم امت ارشاد فرمایا جب داماد اور بیٹی بیٹھے ہوں تو بیٹی کے سامنے اپنے داماد کی تعریف بیان کی۔ میرا داماد کتنا تابعدار، فرما بردار اور کتنا خوبصورت ہے، اس نے کردار والا ہے، اس نے سیرت والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی سید نبی کی بیٹی، کیوں جی؟ کسی چودھری نمبردار کی بیٹی نہیں، نبی کی بیٹی۔ کون سی کمی ہے سیدہ رقیہ میں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ہمشیرہ حضرت رقیہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رقیہ جانتی ہو عثمان غنی کا مقام کیا ہے؟ کیوں نہیں سناتے یہ حدیثیں؟ چھپا لی ہیں تم نے؟ جانتی ہو عثمان غنی کا مقام کیا ہے؟ شرم سے نگاہیں جھک گئیں۔ فرمایا انہیں غور سے دیکھو، ان کی شکل دو نبیوں سے ملتی ہے۔ اشبہ من جدک ابراہیم ومن نبی کے محمد، ان کی شکل دو نبیوں سے ملتی جلتی ہے۔ ایک طرف سے دیکھو تو رخ خلیل نظر آتا ہے، دوسری جانب سے دیکھو تو جلوہ حبیب نظر آتا ہے۔ جلوہ حبیب نظر آتا ہے، حضور علیہ السلام کا چہرہ انور، دو نبیوں کی شکل کے مشابہ۔ آ جاؤ، جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن دونوں شہزادے موجود تھے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حضرت قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا بلوائیوں نے حملہ کیا ہے، عثمان غنی کہ تم نے دروازے پہ پہرا دینا ہے۔ حضرت امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں، وہ دونوں شہزادے مل جائیں تو سراپا مصطفیٰ بنتے ہیں، اور اس کا پہرا دے رہے ہیں جو اس کی شکل تنہا دو نبیوں کی شکل کے مشابہ۔ کیسی شان ہے عثمان غنی کی، یہ چھپا لیا انہوں نے ظالموں نے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان شیطان یفر من ظل عمر، شیطان میرے عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ میرے عمر کے سائے سے، سارے بولو، شیطان میرے عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ اب نتیجہ آسان ہے، کہتے ہیں حضور علیہ السلام فاروق اعظم کو ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا بیوقوف، ہم تجھے منوانا بھی نہیں چاہتے، میرے آقا نے تیری نشانی بتائی ہے، جو بھی حضرت عمر سے بھاگے شیطان ہے، جو بھی حضرت عمر سے بھاگے شیطان ہے۔ حضور علیہ السلام نے رسالت کا اعلان کیا، انی رسول اللہ علیکم جمیعہ، فرمایا تم سب سوچ میں مبتلا ہو گئے، تم سب سوچتے ہی رہے، واقعی حضور اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا تم سب سوچ رہے تھے، ادھر میں نے اعلان کیا انی رسول اللہ، ادھر سے فوراً جواب آیا صدقتا یا رسول اللہ، یہ آواز میرے صدیق کی آواز ہے۔ بخاری شریف مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا حضرت قرار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے شہزادے محمد بن حنفیہ، حضرت حنفیہ کے بطن سے خاتون جنت کے بعد جو آپ کی شادی ہوئی ہے،
حضرت انفیہ سے، ان کے شہزادے حضرت محمد بن انفیہ باپ اور بیٹا گوشہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرض کی حضور ابا جان، حضور کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے کون سی شان ہے جو حضرت علی کو نہیں عطا فرمائی؟ اسد اللہ غالب ہیں، امام المشارق والمغارب ہیں، حلال المشکلات والنوائب ہیں، دفاع المعضلات والمصائب ہیں، اخیر رسول ہیں، زوج البتول ہیں، خاتون جنت جن کی بیوی ہیں، حسنین کریمین جن کے شہزادے ہیں، جن جیسے شہزادے کسی کی نہیں، جن جیسی بیوی کسی کی نہیں، اولاد حضرت علی کی ہے، خاندان نبی پاک کا، خاندان نبی پاک کا ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ مشکل کشا حضرت قرار سے صاحبزادے نے پوچھا حضور علیہ السلام کی امت میں سب سے افضل کون ہے؟ لو جی کتنا قیمتی سوال ہے۔ حضرت علی کو قاضی مانتے ہو نا؟ فیصلہ کیوں جی ماننا چاہیے کہ نہیں حضرت علی کا؟ سارے بولو، ہاتھ اٹھا کے مہربانی کر، فیصلہ ماننا چاہیے کہ نہیں حضرت علی کا؟ حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا حضرت قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا حضور کی امت میں سب سے افضل ابو بکر، یہ فیصلہ مانتے ہو حضرت علی کا تو یک آواز کہو سبحان اللہ۔ کیوں جی؟ پھر پوچھا یا علی المرتضیٰ ابا جان، حضور کی امت میں ابو بکر صدیق کے بعد افضل کون ہے؟ ثم پھر کون ہے؟ فرمایا ثم عمر، پھر جناب عمر ابن خطاب۔ عمر ابن، سب نبی رسول جن کی تصدیق حضور کریں، اور ابو بکر صدیق وہ جن کی شان یہ ہے کہ وہ حضور کی تصدیق کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے اعلانات ہو رہے ہیں، وہ رسول آنے والے ہیں، وہ خاتم مرتبہ تشریف لانے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، بیت اللہ کی تعمیر فرمائی، یا اللہ رسول بھیج دے۔ ہزارہ پیغمبروں کے آنے کے بعد رسول تشریف نہیں لائے، اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا وہ رسول آنے والے ہیں، وہ نبی تشریف لانے والے ہیں۔ یعنی ہر دور میں حضوری کا چرچا ہوتا ہے، ہر دور میں حضور کا میلاد منایا جاتا رہا۔ فرق صرف یہ ہے نبیوں نے حضور کا میلاد حضور کے آنے سے پہلے کیا ہے، اب امتی قیامت تک حضور کا میلاد مناتا ہے۔ بشارت تیری انبیاء دیتے آئے، اور ہوا ہر زمانے میں چرچا تمہارا۔ اب میں تقریر کو بالکل مختصر کرتے ہوئے اس کا نتیجہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ یہ جھنڈیاں لگیں، لائٹیں لگیں، مرچیں لگیں، کیوں جی؟ بعضوں کو ویسے مرچیں لگیں، ہم لگاتے ہیں، ان لگتی ان کو ہے، کیوں جی؟ روشنیوں کا اہتمام۔ حضور علیہ السلام کی ولادت بعد شہادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھے یوں ہی محسوس ہوا مجھ سے نور طلوع ہوا۔ رأیت فیہا قصور البصرہ، میں نے اس نور کی روشنی میں بیٹھی تو اپنے گھر میں بیت آمنہ میں تھی، لیکن میری نگاہیں شام تک جا رہی۔ خدا ہی جانتا ہے جب ماں حضور کے نور میں نگاہیں شام تک جا رہی ہیں تو نور والے کی اپنی نظر کہاں تک جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام کی پھوپھی صاحبہ فرماتی ہیں ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اس کی بھی دلیل سنو تاکہ ذکر ہو جائے اور پتہ لگ جائے حضور کا میلاد کس لیے منایا جاتا ہے۔ مجھے پتہ ہے نعت خان ماشاءاللہ تشریف لے آئے ہیں اور یہ خطیب کو برداشت نہیں کرتے، خطیب کو نعت خان برداشت، خطیب کو ساری رات بٹھائے رکھو، یہ 2 گھنٹہ بھی برداشت نہیں کر سکتے، رکو بے رکا۔ بہرحال حضور علیہ السلام کی پھوپھی صاحبہ حضرت صفیہ فرماتی ہیں ہم نے عام بچوں کی طرح حضور کی ولادت پر
غسل کا اہتمام کیا، پانی کا ذخیرہ جمع کیا، تو جب ہم غسل دینے لگی تو غیب سے آواز آئی، جو بھی بچہ پیدا اسے نہلایا جاتا ہے، جو بھی بچہ پیدا اسے نہلایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے۔ حضور پیدا ہوئے تو غسل کا اہتمام کیا گیا، جب حضور پیدا ہوئے تو غسل دینے کا ارادہ ہوا، غیب سے آواز آئی، لا تکسر ہونا، انہیں غسل دینے کی ضرورت نہیں، یہ پاک آئے ہیں اور اپنی کائنات کو پاک کرنے کے لیے۔ اب میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو اتنی پاکیزگیاں لے کر آئے اس کا میلاد کرنا چاہیے کہ روکنا چاہیے؟ بعد اللہ حضرت کا ایک شعر پڑھ کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دور، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور کا میلاد منانے والے، اس میں حاضری دینے والے، اس میں شرکت اور شمولیت اختیار کرنے والوں کو دارین کی برکتیں عطا فرمائے۔ جو حضور کی خوشی میں خوش نہیں، اس کو کبھی بھی خوشی میسر نہیں آ سکتی، اور جو حضور کے میلاد میں خوش ہو جائے زندگی بھر خوش رہے گا، قبر میں بھی خوش رہے گا، عشر میں بھی خوش رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔